نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 278 سورۃ الحدید، آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک۔ سورہ حدید کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور بعض نے کہا کہ یہ مدنی سورت ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ الواقعہ کے بعد سورۃ الحدید بالکل صحیح جگہ پر ہے۔ جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں مادیات اور روحانیات کے بیچ میں جو توازن ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے، یعنی دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں ہم نے آخرت کا بیان پڑھا، 3 گروہوں کا بیان پڑھا۔ اب اس صورت میں آپ انشاءاللہ یہ بات سیکھیں گے کہ دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ صورت مسبحات میں سے ہے کیونکہ اس کا آغاز آپ دیکھیں سبح للہ سے ہو رہا ہے، اور مسبحات میں سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن اور یہ والی سورت سورہ حدید شامل ہے۔ 5 صورتیں ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے، ابو داؤد میں بھی اور نسائی میں بھی۔ جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس حدیث میں وہ آیت نمبر 3 ہے، جو کہ ہم اسی صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ ہی کے لیے۔ سبح کا لفظ سین با حا سے ہے، کسی چیز کا دور ہونا۔ سابح کہتے ہیں تیز گھوڑے کو۔ تیز گھوڑا دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر تسبیح کا معنی دور کرنا، یعنی ہر عیب اور نقص سے اللہ رب العزت کو دور کرنا، ہر کمی سے اللہ کی ذات کو پاک قرار دینا۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ ہی کے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تمام کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کی تسبیح زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے اور قال سے بھی۔ زبان حال سے تسبیح یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، اسے کہتے ہیں تسبیح حال۔ کائنات کی جو بھی چیز ہے اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تو یہ اس کا اپنی حالت سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اور جو تسبیح زبان قول سے ہے وہ بھی مخلوقات میں سبھی کر رہی ہیں، لیکن اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے پر اس کا تم کو شعور نہیں ہے۔ پچھلی سورت سورہ واقعہ کا اختتام ہوا تھا فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب عظیم کی۔ اور اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ہم انسانوں کی تسبیح سے بے نیاز ہے،
اس کو ہماری تسبیح کی، ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ انسان تسبیح کرے یا نہ کرے، آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے. ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اور معنی بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مماثلت سے بھی پاک ہے. مخلوق کی کمزوریاں، مثلاً تھکاوٹ، بھول جانا، نیند، غفلت، اس کا فانی ہونا، تو اللہ مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے. تو تسبیح کرنا توحید خالص ہے. اب جب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں تو ذرا سا غور و فکر کرنا ہے کہ کتنا شعور ہے اس میں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان ہو رہی ہے کہ آسمان اور زمین میں صرف اور صرف اسی کی ملکیت ہے، وہی مالک ہے، وہی زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، اور وہی آخر ہے. یہ زمان کے اعتبار سے کہ اللہ ہی اول ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھا، پھر اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. والآخر، اور وہی آخر ہے، یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو صرف اسی کی ذات رہ جائے گی. والظاہر، اور وہ ظاہر ہے اپنی قدرت، اپنی علامات کے ساتھ، اپنی تخلیق میں. والباطن، اور باطن ہے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی قدرت میں، اپنی علامات میں، اپنی تخلیق میں، اور وہ باطن بھی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی چھپا ہوا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور چیز کو خوب اچھے سے جانتا ہے، ہر چیز کے چھپے رازوں کو جانتا ہے. بخاری کی روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے. تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی تیرے لیے ہے. تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو ہی روشن کرنے والا، زمین اور آسمان کو تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو ہی بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا. تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو ہی حق ہے. دنیا اور آخرت کے متعلق تیرا وعدہ حق ہے، آخرت میں تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قیامت حق ہے. اللہ تیرے سامنے میں جھک گیا، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، اور صرف تیری ہی مدد سے
دشمنوں سے یعنی جھگڑتا ہوں. میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا، لہٰذا تو میرے اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ یعنی تمام گناہ معاف کر دے. تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا آتی ہے جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم بستر پر لیٹیں تو یہ کہیں اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اے اللہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور ہر شے کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے سو تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے سو تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے لہٰذا تجھ سے اوپر کوئی نہیں، اور تو ہی باطن ہے لہٰذا تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں. ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ روزانہ رات کو سونے کے اذکار میں یہ دعا ملتی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آخر ہے، اللہ ظاہر ہے اور باطن ہے. اور اس کی ساتھ ساتھ وجہ بھی بتائی گئی، انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، آپ ہی آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تعالیٰ آپ ہی ظاہر ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں. اور اسی طرح سے وانت الباطن فلیس دونک شیء، اللہ آپ ہی باطن ہے، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک آیت 1000 آیات سے افضل ہے. اللہ رب العزت کی بہترین صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. هُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر. یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی بارش کا پانی، کیڑے مکوڑے، بیج وغیرہ، مردے بھی جاتے ہیں زمین میں. تو وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا کچھ داخل ہوتا ہے. یلیجو کہتے ہیں تنگ جگہ پر داخل ہونا، ولجا سے لفظ نکلا ہے، تنگ جگہ پر داخل ہونا. وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے. بہت کچھ زمین سے نکلتا بھی ہے جس میں مثلاً درخت، معدنیات، غلہ وغیرہ، پانی کے چشمے، سونا چاندی، پیٹرول، گیس وغیرہ. وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے یعنی اس زمین میں سے، اللہ اس کو جانتا ہے. وما، اور جو ینزلو اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے. مثلاً بارش، فرشتے، وحی الہی، برکتیں، بلائیں وغیرہ. وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. مثلاً اعمال، دعائیں، فرشتے، روحیں، اور پانی کا آبی بخارات بن کر اوپر چڑھنا. وما یعرج فیہا، جو کچھ چڑھتا ہے اس میں یعنی آسمان میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے.
اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہاں پر اللہ اپنے علم کے ذریعے ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، یہ مراد لیا گیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ فزیکلی ہمارے ساتھ ہے، کہ اتنے بڑے عرش کا مالک اتنی تنگ زمین پر ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور اسی بات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. عربوں کے ہاں صحبت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ساتھ ہو، دور رہ کر بھی وہ ساتھ ہو سکتا ہے. عربوں کے ہاں معیت کا یعنی ساتھ کا تصور بعد یعنی دوری کے ساتھ بھی ہے. اور عربی زبان میں ایک بڑا اچھا شعر ملتا ہے جس سے آپ کو اس کا معنی واضح ہوگا. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جب تک ہم نے سفر کیا چاند ہمارے ساتھ رہا. آپ نے بھی کبھی سفر کیا ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے چاند آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اب یہاں پر یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ معیت کا تصور بعد کے ساتھ بھی ہے. پھر اردو میں بھی ایک شعر اس معنی کو واضح کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہو جب کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ہوتا. اشعار کے ذریعے صرف اور صرف ہم معنی کو سمجھ سکتے ہیں. ایک احساس کی بات ہے، اللہ کے قرب کی بات ہے، لیکن قیامت کے دن اہل جنت میں سے جو لوگ اعلیٰ درجے پر جائیں گے وہ لوگ اللہ سے فزیکلی بھی قریب ہوں گے. اسی لیے اگر آپ حضرت آسیہ کی دعا پر تھوڑا غور کریں کہ انہوں نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے آپ اپنے پاس والا گھر عطا کر. بہت سمجھدار خاتون تھی، حالانکہ یہ دعا انہیں اس وقت مانگی تھی جب تورات اتری بھی نہیں تھی. یہاں تو لوگ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو بھی ایسی دعائیں نہیں مانگتے. تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس والا گھر عطا کر. یعنی وہ یہ مانگنا چاہ رہی تھی کہ اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر، کیونکہ اعلیٰ مقام والے لوگ اللہ سے فزیکلی بھی قریب ہوں گے. جیسے کہ جنت الفردوس میں جو لوگ ہوں گے تو فردوس کی چھت عرش معلا ہے. جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے. تو اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے ہم سب کے ساتھ ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو ویسے بھی ابھی حجاب میں ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دیں جہاں تک اس کی نگاہ پڑے. یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑے گی وہاں تک مخلوقات جل جائیں گی. تو اللہ کی نگاہ میں تو مخلوق ساری مخلوق ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو اچھے سے دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب کام. یعنی سارے معاملات چاہے وہ دینی ہوں دنیاوی ہوں سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سارے اعمال اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم، اور وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں کے بھید. آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری صفات کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کی عظمت اور جلال کا ذکر ہے. سورہ حدید ہے، اس میں اللہ کی عظمت اور جلال کا ایسا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت پیدا ہوتی ہے. اور اس معرفت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے.
اس کا ڈر اپنے دل میں لاتا ہے، اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آتا ہے، اس سے محبت محسوس کرتا ہے اور دنیا کی محبت کو حدود میں رکھتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھتے ہو، دیکھو کون کر رہا ہے، جو اتنی بڑی تبدیلی کرتا ہے، اتنی واضح تبدیلی کرتا ہے، تو وہ پھر کیسا جاننے والا ہوگا۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ ایسا جاننے والا ہے کہ وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، جو کچھ دل میں ہے اس کو جانتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو کتنا بھی کہہ لے کہ میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، کہ اس کا کہنا صرف اور صرف ظاہر پر معاملہ کر کے کہنا ہے، سینوں کے بھید تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیا نیتیں ہیں، کیا ارادے ہیں، کتنا ایمان ہے، کتنی منافقت ہے، کتنا شر ہے اور کتنا خیر ہے، سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے۔